نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، وطن عزیز سرزمین لاجپور سے تعلق رکھنے والے برادران وطن، آج بروز سنیچر 3 رجب المرجب 1443 مطابق 5 فروری 2022 صبح 9 بجے کے قریب ہمارے قصبے لاجپور کی ایک معروف و مشہور شخصیت ہر دل عزیز حضرت قاری عبدالحق صاحب دیوان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمامی مسلمانوں سے درخواست ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر مرحوم قاری صاحب کو ایصال ثواب بھی کرے اور ساتھ میں دعائیں مغفرت کا بھی اہتمام فرماتے رہے۔ پچھلے 1 مہینے سے حضرت قاری صاحب مرحوم علیل چل رہے تھے۔ ہر طرح کی علاج معالجے اور ہر قسم کی ظاہری تدبیر اختیار کرنے کے باوجود جب وقت موعود آ پہنچا اور روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت قاری صاحب مرحوم ہم سبھی متعلقین محبین کو داغ مفارقت دے گئے اور سب کے دلوں کو غمگین چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت قاری صاحب کے انتقال کی وجہ سے یقیناً اہل خانہ، گھر والوں کو، رشتہ داران اور خاص کر مرحوم کے اہل و عیال اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب اور دیگر رشتہ داروں کو جو غم اور صدمہ پہنچا ہے، ہم بھی ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت قاری صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ غالباً 42 سال تک لاجپور کی بڑی جامع مسجد میں 42 سال تک بڑی استقامت اور ذمہ داری سے لاجپور جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے اور یہ سلسلہ اخیر تک جاری تھا۔ امامت کے سلسلے میں سب سے بڑی اور خوبی کی بات یہ رہی جو آج حضرت مفتی رشید احمد لاجپوری صاحب کی زبانی سنی کہ امامت کے ابتدائی 25 سال تک نماز میں امامت کرتے ہوئے کبھی بھی سہو اور غلطی نہیں ہوئی اور کبھی مسجد میں حضرت قاری صاحب کو وضو کرتے نہیں دیکھا گیا۔ گھر سے وضو بنا کر اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کا اہتمام رہا۔ ساتھ میں لاجپور کے مدرسہ اسلامیہ میں طویل عرصے تک تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ مدرسہ اسلامیہ کے صدر مدرس بھی رہے اور مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ سورت کا اہتمام بھی کئی سالوں تک فرمایا۔ ساتھ ساتھ حضرت قاری صاحب مرحوم حضرت بھائی میاں ویلفیئر ٹرسٹ لاجپور کے سرپرست بھی تھے اور راحت واٹر ورکس لاجپور کے ممبر بھی تھے۔ یعنی جو بھی ٹرسٹ یا جو بھی خدمت کے ذرائع تھے، جہاں سے بھی حضرت قاری صاحب کو مدعو کیا جاتا، بڑی خندہ پیشانی سے خدمت کے لیے تیار رہتے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی رہی ہے کہ علاقے کے جدید فضلاء اور جو نئے نئے فارغین اور عالم ہوتے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، دعاؤں سے ہمت بڑھاتے۔ ساتھ میں دینی کاموں کا بھی خوب جذبہ تھا۔ اکثر کتب بینی بھی فرمایا کرتے تھے۔ علماء سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ گجرات کے اکثر مدارس میں حاضری دیتے تھے۔ طبیعت میں سادگی، ہنستا مسکراتا چہرہ، ہر آنے والے کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا اور مزاج میں سنجیدگی۔ حالات کے سامنے بڑے باہوش تھے۔ حالات کی نزاکت کو سمجھ کر کام کرنے کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ شریعت اور سنت کے مطابق امامت فرمانا، اپنے شاگردوں کو مفید مشوروں سے نوازنا اور ان کی پیٹھ تھپ تھپانا، اپنے کام سے کام رکھنے والے اختلاف سے کوسوں دور تھے اور راستہ چلتے ہوئے راستے میں ہر ملنے والے کو سلام اور خیر خیریت معلوم کرنا،
ایسی بہت سی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب مرحوم کو نوازا تھا، نام و نمود اور شہرت سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا۔ آج حضرت قاری صاحب کے انتقال سے پورے لاجپور میں ہر طرح غم پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک کے چہرے پر غم اور صدمے کے آثار صاف نمایاں ہیں، جو سب کے چہرے پر ظاہر ہے۔ زندگی ایسی جی کہ زندہ لوگوں کے لیے مثال تھے، زندگی ایسی جی کہ زندہ لوگوں کے لیے مثال تھے، اور جب انتقال کر گئے تو زندہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائیں، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، قبر کو نور سے منور فرمائیں، ان کی تمام تر خدمات کو شرف قبول عطا فرما کر ذخیر آخرت بنائیں۔ رشتہ داران اور متعلقین کو اللہ تعالی صبر اور اس پر اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد آصف لاجپوری، خادم جامعیت الکوثر لاجپور، گجرات، انڈیا۔